اور بہترین سے بہترین رہائش حاصل کی جائے اور لذتوں اور شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے جائیں اور زیادہ سے زائد وسائل اکٹھا ہو جائیں. اس کو بھی لوگ علم کہتے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے اور بھی دیگر شعبہ جات ہیں. بلکہ زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ جو چیزیں پہلے بغیر علم کے ہوتی تھی اب اس کو بھی علم کا نام اور علم کی ڈگری دے دی گئی. آج سے 20 سال پہلے تقریباً یا 30 سال پہلے زیادہ سے زیادہ ہوٹل میں کام کرنے والوں کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوا کرتی تھی. جو کچھ نہیں کر پاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کیا کرے گا، کسی ہوٹل میں کام کرے گا. آج بغیر ڈگری کے بھی ہوٹل میں کام نہیں ملتا اور باقاعدہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہوٹل مینجمنٹ. اور اس کے لیے بھی اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس کورس کو پورا کرنے کے لیے بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے. اس کا نام بھی علم ہے آج کے دور میں. لیکن یہ سارے علم انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا ہمیں، وہ زندگی کا مقصد بندگی ہے. زندگی برائے بندگی ہے کہ یہ زندگی اس لیے ہمیں ملی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کو ثابت کر سکیں. اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے تھے. تجارت بھی ہو رہی تھی، حکومتیں بھی چل رہی تھیں، اور جو فنون ہے اس وقت علم طب وغیرہ یعنی علاج و معالجہ بھی ہو رہا تھا، مکان بھی بنائے جا رہے تھے. سارے کام کسی نہ کسی درجے میں ہو رہے تھے، لیکن وہ سب کام صرف زندگی کے لیے ہو رہے تھے اور زندگی کا رشتہ بندگی سے کٹا ہوا ہے. تو زندگی کا رشتہ بندگی سے جوڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، اور آپ نے بتایا کہ یہ زندگی کس مقصد کے لیے اور اس زندگی کو ہم بندگی کیسے بنا سکتے ہیں، یہی طریقہ آپ نے سکھایا. اب زندگی میں جو بھی جس کی عمر ہے یا جتنا بھی وقت جس کو ملا ہے، صبح سے شام تک ہمیں کیا کیا کرنا ہے. 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے وقت پر، موقع ہے تو زکوٰۃ بھی دینا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ہمیں جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے. یہ ساری ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اسی کا نام علم دین ہے. ہم کیا سوچیں، کیا عقیدہ رکھیں، کیا وقت کہاں اپنا وقت کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، کس کو مقدم رکھیں، کس کو مؤخر کریں، یہ ساری ترتیب اسی دین کے اندر ہے. گویا کہ یہی وہ علم ہے جس کو سکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اس علم کے بغیر نہ تو یہ دنیا کی زندگی میں آدمی کو سکون اور راحت مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات ممکن ہے. اس لیے کہ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں تو اس وقت تک ہم کیا کر سکتے ہیں. لوگ سب جی رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے اچھا پہن رہے ہیں، اچھی سواری استعمال کر رہے ہیں، اچھے مکانات استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنے خالق اور مالک سے رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے. وہ سب کچھ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جو لوگ ہمارے یاد سے، ہمارے ذکر سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ بھی ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی پہنچ ہے. اب آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس کے علاوہ جو علوم بھی دنیا میں ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہو جائے، زیادہ آمدنی کس راستے سے آئے گی، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر دنیا میں ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئر نہیں بنا، اور بھی کوئی بڑی ڈگری بڑا عہدہ حاصل نہیں کیا، تو کہیں آپ نے کسی قرآن کی کسی آیت میں، حدیث میں، کسی ٹکڑے میں یہ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ پوچھا جائے گا کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے، تم انجینئر کیوں نہیں بنے؟ لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کیوں نہیں سیکھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص کا علم حاصل کرنا، ہر مسلمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کہ کون سا علم ہے؟ یہی دین کا علم ہے، اور اس دین کے علم کے لیے آج طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کی بے اعتنائیاں بھی بہت حد تک بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک آدمی خوب پیسے کما لیتا ہے، لیکن اگر اسے یہ نہیں معلوم کہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے، حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کر رہے آدمی، سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر کم آمدنی بھی ہے اور اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی میں خوشی ہے اور راحت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت میں نجات اسی پر منحصر ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت جتنی کوششیں ہو رہی ہیں دین کی تعلیم کو آگے کرنے کے لیے، آج کل ہر چیز کو آدمی اہمیت دیتا ہے، بڑی اہمیت دیتا ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ یہ بات میں عرض کروں کہ ایک یہی شعبہ ہے دین کا، خاص طور سے ہندوستان کے اندر، جہاں حکومت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، حکومت کو آپ کے دین سے مطلب نہیں ہے۔ حکومت تو ایسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس تعلیم سے ان کی حکومت مضبوط رہے اور آپ ان کے فائدے کے لیے کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین کے اداروں کے، دین کے پیچھے پڑ گئے ہیں دشمن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دین پر چلتا رہے گا تب تک ہماری دال گلنے والی نہیں، تو وہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ آج ایک آدمی اگر پڑھ لکھ کر ماسٹر کی نوکری حاصل کر لیا تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، سماج میں بھی لوگ کہتے ہیں ماسٹر ہو گئے، بہت قابل ہے، اور جو بیچارہ بچوں کو پڑھا رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نا یہ تو نکما آدمی ہے۔ کیوں نکما ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے اور اسی سے اپنی ضروریات بھی چلاتا ہے اور قوم کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ آخر یہ ماسٹر یا جو بھی سرکاری نوکری کر رہے ہیں ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ وہ جو ہم آپ ٹیکس دیتے ہیں، 10 پیسہ 5 پیسہ 20 پیسہ جو بھی سامان خریدتے ہیں، اس پر ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے سرکار وہ پیسے جمع کر کے اور وہ اس سے اس کو تنخواہ دیتی ہے۔ اس کا بھی سینہ چوڑا ہے کہ بھائی ہم سرکار کا کام کر رہے ہیں، سرکار سے پیسے لے رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوش نصیب آدمی۔ لیکن وہ شخص جو اپنی تنخواہ بھی آپ ہی سے
10 روپیہ 5 روپیہ مانگ کر کے وصول کر کے اپنی تنخواہ بھی اکٹھا کرتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، رات دن لگا رہتا ہے، پھر بھی وہ آپ کی نظر میں بڑا نکما ہے، بڑا فراڈ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی تصویر ہے کہ محنت کو سراہا نہیں جاتا، بلکہ جو محنت نہیں کرنے والے ہیں ان کو لوگ خوب سراہتے ہیں۔ 365 دن میں ماسٹروں کے یہاں خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے 200 دن اسکول کھلے رہتے ہیں، ورنہ یہ چھٹی اور وہ چھٹی اور اس میں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں یہ نہیں کہ ان کی برائی ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قدر پہچانیے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں یہ قوم کے بڑے محسن ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت مولانا کہلانا، بڑی کرسی پہ بیٹھ جانا، بڑی گاڑیوں پہ چلنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن لوگوں کے تانے سن کے، لوگوں کی سخت اور سست باتیں سن کے دین کا کام کرنا یہ دل گردے کی بات ہے، جگر کی بات ہے، یہ سب سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو لوگ برداشت کر رہے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا مقام بڑا اونچا ہے، اور وہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری سامان مہیا کرتے ہیں، تو ان کی قدر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دین کی قدر آئے کہ دین کے بغیر ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، پھر دین سے جڑے ہوئے لوگوں کی قدر آئے گی، تب انشاءاللہ دونوں جہان میں عزت اور سکون کی زندگی ہم جی سکیں گے۔ اور جیسا کہ مجھے اطلاع ملی کہ یہ خاص تقریب کے موقع پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے کہ بچے کا عقیقہ ہے، بچوں کے تعلق سے بس ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، کہ بچے کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے اور اس کو اچھا ادب سکھائے۔ اچھا ادب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دین کے ادب کا تصور ہے ہی نہیں۔ اگر دین ہی وہ چیز ہے جو اسے سکھاتا ہے کہ باپ کا احترام، ماں کا احترام، اور پڑوسی، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی اور رشتہ داروں کا احترام، بلکہ زندگی جینے کا سلیقہ، یہ ساری چیزیں دین ہی سے میسر آتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن اور اردو وغیرہ پہلے سکھائیں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ میرے گاؤں میں